بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال کے باعث جہاں پر دیگر کاروبار متاثر ہے، وہاں پر ایک اہم شعبہ ریئل اسٹیٹ کا بہت متاثر دکھائی دیتا ہے۔ جانتے ہیں ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی سے منسلک چند لوگوں سے کہ اس وقت جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی کی کیا حالت ہے اور وہ لوگ کس طرح جو ہے وہ متاثر ہیں اس سے۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے نا بہت متاثر ہوا ہے. جیسے آپ نے بات کری، میں تقریباً 15-20 سال سے کام کر رہا ہوں پراپرٹی کے اندر. 18-20 سال ہو گئے. تب ریئل اسٹیٹ سیکٹر بھی جو ہے نا کافی اس میں ڈسٹرب ہوا ہے. یہ گورنمنٹس وغیرہ جو چینج ہوئی، معاملات چینج ہوئے، اس کے بعد جو ہے نا آپ سریا دیکھیں، آپ سیمنٹ دیکھیں، اور تقریباً جو ہے نا کنسٹرکشن کا کام بھی بہت افیکٹ ہوا ہے. اس کی وجہ سے 90% آفیسز جو ہے نا آپ کے جو ہے نا بہیا ٹاؤن میں آپ کے آفیسز بند ہو گئے. 90% آفس، اور لوگ جو ہے نا ڈفرینٹ جابس پہ چلے گئے ہیں، ڈفرینٹ اپنے آؤٹ آف کنٹری چلے گئے ہیں، وہاں پہ جا کے ورک کر رہے ہیں. کوئی یہاں پہ چل رہا، کوئی پریشان ہو گئے، بے روزگار ہو گئے ہیں، بہت پریشان ہو گئے ہیں لوگ. ابھی دیکھیں کافی ٹائم ہو گیا ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو ہے یہ انویسٹمنٹ پاکستان سے نکل گئی ہے. لوگ اپنے گھر بیچ رہے ہیں. ہمارے پاس ہر دن فون آتے ہیں کہ بھائی اپنا ہماری پراپرٹی ہماری سیل کر دیں، ہمیں پاکستان سے سیل کر کے ہم وہ جا رہے ہوتے ہیں. تو جیسے جیسے اگر الیکشن ہوگا اور فیئر ہوگا، ٹرانسپیرنٹ ہوگا، تو چیزیں اچھی ہوں گی. جب سے یہ ٹیکسز لگے تو انویسٹر بھاگ گئے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ انویسٹر انویسٹ کرتا تھا، اس میں 2 پیسے ہمیں بھی ملتے تھے، 2 پیسے وہ بھی کماتے تھے، اور اس سے جو ہے آگے سب کا روزگار بھی چل رہا تھا. ایک تو یہ معاملہ بالکل ختم ہو گیا ہے، ٹیکسز میں الجھ گیا نا، سارے معاملات جو ہیں وہ ختم ہو گئے. اب مثال 1 روپے کی ایک چیز ہے، وہ اس کے اوپر مجھے 10 روپے دینے پڑنے، تو میں 1 روپے کی چیز کیسے خرید سکتا ہوں؟ میں 10 روپے پہلے ارینج کروں گا، پھر 1 روپے کے اوپر جو جاؤں گا نا، تو وہ 10 روپے میرے پاس نہیں ہوں گے تو میں 1 روپے کی چیز کیسے خریدوں؟ باقی یہ ہے کہ جو پراپرٹی کے حوالے سے ایجنٹوں کا معاملہ ہے، تو وہ ایجنٹ بیچارے بہت پریشان ہوئے ہیں اس معاملے میں. کتنے ایسے ایجنٹ ہیں جنہوں نے اپنی ایجنسیاں بند کر دی ہیں، پراپرٹی کے کام ہی بند کر دیے بیچارے. کوئی چائے کے ہوٹل میں بیٹھ گیا، کوئی فلانا کام کر لیا، کوئی کچھ کر لیا، کسی نے کھانے پینے پہ چلے گئے. لیکن یہ ہے کہ جو حالات جو پہلے جو بہتر تھے وہ اب بالکل نہیں رہے. اب تو یہ حالات ہو گئے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ میرے گھر کا خرچہ نکل جائے، اللہ عزت کے ساتھ یہ کام ہو جائے تو میں مطمئن ہو جاتا ہوں. لیکن اب وہ بھی معاملہ نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں آج کل چوری ڈکیتیاں معاملہ جو بڑھ رہے ہیں وہ بے روزگاری کی وجہ سے ہی بڑھ رہے ہیں نا. اب میرے یا آپ کے بچے بھوکے مر رہے ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ یا تو لوگ خودکشی پہ آ رہے ہیں کہ مر جائیں، کیا کریں، یا یہ ہے کہ وہ پھر چوری ڈکیتی کے معاملات میں جا رہے ہیں. چاہے وہ نوجوان ہو، بڈھا ہو، کوئی بھی آدمی ہو. جب بالکل ہی جو سمجھتا ہے، جو سفید پوش آدمی ہوتا ہے نا، وہ بھیک مانگنے کے لیے تو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اس کا تو ہاتھ ہی نہیں اٹھتا. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کے بعد معاملات صحیح ہوں گے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں الیکشن کے بعد بھی اس کی کیا گارنٹی کہ صحیح ہوں گے؟ چلے 2 مہینے 1-2 مہینے وہ ریلیف دیں گے عوام کو، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ پیٹرول کم کر دیا، کچھ بجلی کے بلوں میں 19-20 کر دیا. پھر آگے کیا ہوگا؟ تھوڑے عرصے بعد یہ کہا جائے گا کہ جی پچھلی حکومت نے ہم پہ اتنا بوجھ ڈال دیا کہ اب ہماری مجبوری، ہم اس چیز میں ریٹ بڑھائیں گے، ہم پیٹرول پہ بڑھا رہے ہیں، IMF کا یہ وزن آ رہا ہے ہم پہ. تو وہ چیزیں پھر اسی حالت میں آ جائیں گی. اس وقت جو پراپرٹی کے حالات ہیں تو اس وقت کافی سالوں سے تو بہتر نہیں آ رہے، اور ابھی مزید جو ہے اور ایسے ہی رہیں گے حالات. تو اس وقت حالات اچھے نہیں ہیں، مطلب پرائسز بھی کافی نیچے آ چکے ہیں. اسکیم 33 ہے، بیریا ہے، گلشن تھوڑا بہتر ہے پھر بھی رینٹ کے حوالے سے، لیکن آل اوور تو اس وقت جو ہے اس وقت پوزیشن اچھی نہیں. باہر جانے کی بھی لوگ کافی کر رہے ہیں کوششیں کہ اب یہاں کچھ حالات اچھے بہتر نظر نہیں آ رہے ہیں. اب خاص کر پراپرٹی کے تو اچھے نہیں آ رہے، اس لیے کہ اس وقت دیکھیں ٹیکسز وغیرہ بہت زیادہ لگ چکے ہیں. ریئل اسٹیٹ ہے نا، وہ بیسیکلی ڈاؤن اس لیے ہوئی ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں، اکنامک کنڈیشنز ہیں، وہ بہت سفر کیے ہیں. کیونکہ مختلف تجربے کیے جا رہے ہیں حکومتی لیول پہ. کبھی کوئی انٹرم سیٹ اپ کی بات کرتا ہے، ابھی یہ جیسے قائم مقام سیٹ اپ آیا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے جو انویسٹر ہوتا ہے اس کا اعتماد نہیں ہوتا. اب جب انویسٹر کا جب تک اعتماد نہیں ہوگا تو وہ انویسٹ نہیں کرے گا، نہ پراپرٹی میں انویسٹ کرے گا وہ، نہ وہ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرے گا. اب کیونکہ انویسٹر کا موجودہ سسٹم، جو پریویلنگ سسٹم ہے حکومت کا، اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے، تو وہ ہر بندہ جو ہے نا اپنے پیسوں کو روک کے بیٹھ گیا ہے. اب پراپرٹی کا جو تعلق یہ ہوتا ہے کہ جب میرا کاروبار چل رہا ہے، میری فیکٹریاں چل رہی ہیں، میرا ایک اچھی لگژری لائف، تو میں اپنے آپ کو پھر پراپرٹی کو بڑھاتا ہوں. میں اگر میں 400 گز پہ رہتا ہوں، میں کہتا ہوں 1000 پہ چلا جاؤں. میں 1000 پہ رہتا ہوں تو میں 2000 پہ چلا جاؤں. میں اگر 120 پہ رہتا ہوں، میں سوچتا ہوں میں 240 پہ چلا جاؤں. تو یہ ساری چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی پرپورشن ہے. تو میں اپنے آپ کو سیف فیل کروں کہ یار میں اس ملک میں انویسٹ کروں گا 20 لاکھ روپے، تو پیچھے کسٹوڈین عدالت بیٹھی ہوئی ہے، عدلیہ بیٹھی ہوئی ہے، پولیس جو ہے مجھے تحفظ فراہم کرے گی. یہاں پہ تو سر نہ مجھے عدالت کی طرف سے کوئی تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے، نہ مجھے پولیس کی طرف سے کوئی تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے. کوئی بھی وڈیرا، کوئی بھی طاقتور، کوئی بھی چودھری، کوئی بھی ویگو والا 4 گن مینوں کے ساتھ آئے گا، مجھے بے دخل کر کے میری پراپرٹی پہ کام کر لے گا. قبضہ ہو جاتا ہے ہماری پراپرٹی پہ. ہم نہیں کرتے. ہم سوچتے ہیں کسی بدماش کے پاس چلے جائیں، علاقے کے کسی چنگے مرس کے پاس چلے جائیں، وہ بدماش ہوگا، وہ مجھے قبضہ خالی کرا کے دے دے گا. وہ کہتا ہے جی میں آپ کی پراپرٹی کی ویلیو کا 20% لوں گا، میں آپ کی پراپرٹی خالی کرا دوں گا. یہاں پہ تو ایسے گروپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کی پراپرٹی پہ قبضہ بھی کرا کے دے دیتے ہیں، آپ کی پراپرٹی کو خالی کرا کے بھی دے دیتے ہیں. پیسہ دے دو ان کو.
کیونکہ ان کو سرپرستی کس کی حاصل ہے؟ اسی قانون کی حاصل ہے، انہی وردی والوں کی حاصل ہے، اسی عدلیہ کی حاصل ہے سرپرستی، تبھی تو ڈنکے کی چوٹ پہ وہ کام کرتے پھر. ہر چیز جو ہے نا یہاں پہ فار سیل ہے، قیمت لگانے کی دیر، آپ قیمت لگاتے جائیں اور آپ تمام ادارے خرید لیں. یہ جو آپ کا ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے وہ بھی باقی کاروبار کی طرح جو ہے نا بہت ہی اس وقت زوال پذیر ہے. اس میں بیسکلی پہلے یہ ہوتا تھا کہ اچھا مطلب ہمیں فرصت نہیں ہوتی تھی، الحمدللہ بہت کام تھا، بہت کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا. بٹ ابھی جو رینٹ ہے گھروں کے، جو اس کے علاوہ جو سیل کرنے کے لیے لوگوں نے جو رینٹ ہے اور سیل جو ہے وہ بہت اوپر چلی گئی ہے. مطلب اتنا ہو گیا کہ لوگ جو ہیں اگر جو 4 کروڑ لیٹ سپوز کسی گھر کا اگر کوئی ہونی چاہیے، جو ڈیمانڈ ہونی چاہیے وہ 5 کروڑ 6 کروڑ کہتے ہیں جی بیچو، اور بیچ کے جو یہاں سے باہر ملک چلے جاؤ. پھر حالات اتنے سارے، ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے، ہر چیزوں کے ریٹس اتنے اوپر چلے گئے، کنٹرول نہیں ہے کسی چیز کا. تو اب ہر بندہ یہ پریشان ہے کہ بندہ کھائے کیا اور رہے کہاں پر. بجلی اتنی مہنگی، گیس اتنا مہنگا، ٹھیک ہے جی، یہ سارے ایشوز ہیں. اگر الیکشن میں یہ خرچہ کرتے ہیں تقریباً جتنے بھی 10-20 لاکھ روپے، ارب روپے کا، مطلب 10-20 ارب روپے کا یا جو بھی خرچہ ہوتا ہے، 2 ارب یہ لوگ کہتے ہیں، وہ یہ نہیں ایگزیکٹلی، بٹ وہ جو خرچہ کر رہے ہیں اس خرچے کرنے کے خرچہ نہ کریں، اس سے بجائے یہ کریں کہ جن لوگوں کو سلیکٹڈ لے کر آنا ہے وہ خود لے آئیں تاکہ یہ سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں. وہ جو 2-3 ارب روپے وہ عوام کو سبسڈی میں دے دیں تاکہ وہ اپنی بجلی کے گیس کے جو بل ہیں وہ ان کو اس میں ریلیف مل جائے. تو ہم بھی جو ہے جو بھی گورنمنٹ آئے گی، چاہے سلیکٹڈ ہو چاہے جو بھی ہے، تو اس میں ہے کہ ہم ان کو دعائیں دیں گے، کیونکہ ہم نے تو ہمارا تو ووٹ ڈلنا نہ ڈلنا برابر ہے. اصل چیز یہ ہے کہ بھائی کوشش تو ہم کریں گے کہ بھائی کوئی ایسی حکومت آ جائے جس سے یہ ہے کہ ہم عوام کو فائدہ ہو. اس وقت 1 سال سے یہ عالم ہے کہ واکنگ کلائنٹ بالکل غائب ہے اور انویسٹر بھی سمجھے کہ ڈرا ہوا ہے، اور لوگ جو گولڈ اور ڈالر کے پیچھے بھاگے ہیں تو پیسہ اس وقت مارکیٹ میں بالکل نہیں ہے اور کام کی پوزیشن زیرو ہو چکی ہے. ہم بھی بس اپنے گھر سے آتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، تھوڑی بہت باتیں کرتے ہیں، حالات ڈسکس کر کے نکل جاتے ہیں. کتنے عرصے سے یہ صورتحال چل رہی ہے؟ سر پچھلے 1-1.25 سال تو میکسیمم نکل گیا، اور اس وقت سمجھیں کہ کمر جسم میں مین بانڈ ہوتی ہے کمر کی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی، وہ ٹوٹ گئی ہے سمجھیں. اور سر اس سے بس ایک امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ بہتری آئے، لیکن لگ نہیں رہا. جو آگے کے حالات نظر آ رہے ہیں، جو سینیریو، سیاسی سینیریو، اور لوگ یہاں پہ کام گھر میں کھانے کو نہیں ہے، لوگ کرکٹوں میں لگے ہوئے ہیں، بھی اس میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کام کی کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ نہیں ریئل اسٹیٹ ہی ہے، آل راؤنڈر تقریباً ہر ایک سرکل جب برباد ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 6 سرکل اور ہوتے ہیں، ان کی بھی ریڑھ لگ جاتی. لوگ پس رہے ہیں، اور کیا، آپ نے ہر چیز کو اتنا ہائی اس پہ لے گئے تو اب لوگوں کی استطاعت ختم ہو گئی. اوسطاً ایوریج آپ کی سیلری لوگوں کی میکسیمم 25 سے 50 ہزار. آپ چلا لو گھر کو، کیسے چلاؤ گے؟ نہیں چلا سکتا انسان، بس مرا ہوا ہے اس وقت. پراپرٹی بھی اسی طرح چل رہی ہے جس طرح اس وقت ملک کی معیشت چل رہی ہے. ہر چیز پراپرٹی میں، رینٹ کا مکان لینے جاؤ تو 70,000 80,000 90,000 سے کم کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. پارٹی جو ہے بالکل پریشان ہے. ہم گھر دکھاتے ہیں، وہ آنر بولتا ہے 70,000 80,000 90,000، تو لینے والے کی وہ پاور ہی نہیں ہوتی کہ بولتے ہیں ہم 70,000 رینٹ دیں، بجلی کا بل دیں، گلی کے گارڈ کے پیسے دیں، گیس کا بل دیں، تو ہمارے تو 1,00,000 روپے ایسے ہی نکل جائیں گے. تو ایک عام سا 1,00,000 2,00,000 کمانے والا بندہ بھی اس کے لیے 1,00,000 صرف اس حوالے سے نکل جاتے ہیں کہ وہ کیا کرے گا، اپنی گھر کیسے چلائے گا اس حوالے سے. اور سیل کی تو مت پوچھیں. میری گلشن میں اسٹیٹ ہے لیکن سمجھ سے باہر ہے. جس پراپرٹی پہ ہاتھ رکھو ڈیمولش مکان، اور 5.5 کروڑ 10 کروڑ 6 کروڑ 8 کروڑ ایسے مانگ رہے ہیں، تو بندہ بائر کہاں سے آئے گا؟ بائر ہے ہی نہیں. اسی چکر میں بائر نہیں ہے، اور پیسہ کون لگائے گا جس کنڈیشن میں؟ اگر یہی ایسے حال چلتا رہا تو ہمیں نہیں لگتا کہ یہ اسٹیٹ کا کام چل پائے گا آگے. مجھ سے پرسنلی رائے لیں گے تو الیکشن مجھے دیکھ ہی نہیں رہے اس ملک میں. جیسے چل رہا ہے نا نظام اس وقت، یہ ویسے ہی چلتا رہے گا، کیونکہ الیکشن بہت مشکل ہے. سب آپ کے سامنے ہیں، وہی ٹولہ چلے آ رہا ہے جو پہلے چلا آ رہا تھا، اب وہ نئے منشوروں کے ساتھ آ گیا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. سب ملے ہوئے آپس میں، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے اس ملک. ریئل اسٹیٹ کی صورتحال یہ ہے کہ جو کام پہلے جس طریقے سے ہوتا تھا اب اس طریقے سے نہیں ہو پا رہا. اس کی مین وجہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو دن بدن کوئی نئے ٹیکسز ہیں وہ لگ رہے ہیں. جیسے ابھی حالیہ 7 کا جو ہے انہوں نے ڈکلیریشن لگا دی ہے، جس کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں. اور پھر دوسرا مہنگائی کا ایک بہت زبردست قسم کا جو اتنا زبردست قسم کا اس وقت طوفان آیا ہوا ہے، تو ہر شخص اپنے مسائل کی طرف زیادہ دیکھ رہا ہے، جو اپنے دوسرے کام ہیں ان کی طرف دیکھ رہا ہے. اور مارکیٹ بھی اسٹیبلش نہیں ہے. مارکیٹ میں کوئی بھی چیز جو ہے اپنے اس ریٹ پر نہیں ہے.
اب ظاہر بات ہے کہ جو انسان کی جو لینے کا اس خریدنے کی جو اس کی ایک بجٹ ہوتا تھا وہ بجٹ اب آؤٹ ہو چکا ہے. اب وہ اس بجٹ میں وہ چیز نہیں مل رہی اور نہ بیچنے والا اپنی چیز کو جو ہے نا سستا کر رہا ہے نہ. تو اس میں یہ ہے کہ معاملہ زیادہ دن بدن جو ہے خراب ہوتے چلے ہیں. پھر ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے تو لوگ اپنی پراپرٹی کو ڈالر کے حساب سے ہی کاؤنٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا ریٹ یہ ہے تو ہمیں یہ ملنا چاہیے. بہت سارے لوگوں نے تو اپنی پراپرٹی جو باہر کے انویسٹر ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ یہاں پہ کی ہے وہ ہمیشہ ان کی تھنکنگ ڈالر سے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا تو لاس ہو گیا ادھر کیونکہ ہم نے یہاں پہ جو انویسٹمنٹ کی آج ڈالر کا ریٹ کچھ اور ہے اور ہماری پراپرٹی تو آج ان ریٹوں میں نہیں بک رہی. تو اس وجہ سے بھی بڑے معاملات ہیں کہ ایک تو ہمارا جو اوورسیز پاکستانی کا جو انویسٹر ہے وہ تو ہمارے یہاں سے کٹ گیا اور جو یہاں کا مقامی انویسٹر ہے ظاہر بات ہے مارکیٹ کے اندر جو اتنے زیادہ کاروباری معاملات جو ہے بہت ڈاؤن جا رہے ہیں تو وہ کاروباری حضرات بھی جو ہے وہ صرف ان چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہیں. پراپرٹی پہ فوکس وہ صرف ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جو ان کی ضرورت ہے, اس سے زیادہ وہ نہیں کر رہے. ہر شخص آنے والی گورنمنٹ کی طرف توجہ دے رہا ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ آئے گی تو پھر کوئی پالیسی ہوگی تو ہم اس پالیسی پر کام کریں گے. اور پھر دوسری بات ہے ہمارے یہاں سب سے زیادہ ایک بڑا چل گیا تھا پورشنز. اب پورشنز پہ بھی تھوڑے سے لوگوں کے مسئلے مسائل زیادہ ہو گئے ہیں کیونکہ گورنمنٹ نے آج کل جو ہے سب لیزوں پہ پابندی لگا دی ہے. سب لیزوں پہ پابندی لگانے کی وجہ سے اب ان کے پاس وہ آپشن بھی ختم ہو گیا ہے پورشن کا. اور اب لازمی ہے کہ پورشن کا ختم ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ جو تھوڑا بہت سستی کوئی چیز مل جاتی تھی پورشن میں ان کا یہ ہوتا تھا کہ ایک اچھے علاقے کے اندر ایک اچھے ماحول کے اندر ان کو ایک بنگلے کی صورت کے اندر کوئی چیز ملتی تھی, اب وہ بھی نہیں مل سکتی. ہاں یہ ریئل اسٹیٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ اس میں اور بھی لوگ ہمارے کاروبار سے وابستہ ہوتے ہیں جس میں بلڈر بھی شامل ہے, جس میں عام چھوٹے کہتے ہیں جو کنسٹرکشن کرتے ہیں وہ بھی شامل ہیں اور پھر مزدور بھی ہے. سب لوگ شامل ہوتے ہیں جس میں سریا یہ وہ فلانے میٹیریلس یہ سب لوگوں کے کہتے ہیں کاروبار ہمارے کاروبار سے منسلک ہوتے ہیں. تو ظاہر بات ہے ایسا میں نہیں سمجھتا کہ کنٹینیو ایسا ہی رہے گا. امید تو ہے کہ اچھا ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس کا تسلسل کب ختم ہوگا یہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کب ختم ہوگا.